بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں کم دیکھتے ہیں، خامیاں زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں ایسا مزاج نہیں دیا۔ ہمارا پیارا دین اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ خوبیاں تلاش کریں، خوبیاں یاد رکھیں، خامی نظر آئے تو اس پہ پردہ ڈالیں۔ تو آج میں ایک بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے افراد، ہمارے سیکورٹی گارڈ، ہمارا تحفظ کرنے والے افراد، ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یقین مانیں ان کی موجودگی ہمارے لیے کتنی راحت اور اطمینان کا باعث ہے۔ ہم اپنی آرمی کو دیکھ لیں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہماری آرمی نہ ہوتی تو ہمارے دشمن ممالک شاید ہمیں زندہ نہ رہنے دیتے۔ تو ان کا ایک خوف اللہ نے ان کے اوپر طاری کیا ہے، ان کی مہارت اور ان کا رعب و دبدبہ وہ دشمن پر قائم ہے۔ یعنی ہم اپنی آرمی کی وجہ سے بیرونی دنیا کے حملوں سے محفوظ ہیں اور ہم اطمینان کی نیند سوتے ہیں۔ ہماری آرمی ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ہماری FC ہے، رینجرز ہیں۔ یہ ادارے ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا سامان ہے۔ ملکی سطح پہ، علاقائی سطح پہ آ جائیں تو ہماری پولیس کی موجودگی ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو چور، اچکے، ڈاکو یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حشر کرتے۔ ایک شریف آدمی کیسے معاشرے میں زندگی گزارتا۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث خیر اور باعث رحمت ہے۔ آپ اداروں میں آ جائیں، اداروں کی سیکورٹی ہوتی ہے تو ادارے میں کام کرنے والے بڑے اطمینان اور سکون سے رہتے ہیں۔ چھوٹی سطح پہ آپ آ جائیں، گلی محلے میں اگر رات کو چوکیدار نہ ہو تو سب پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آج ہمارے محلے کا چوکیدار موجود نہیں ہے، رات کو ڈیوٹی پہ نہیں آ سکے گا۔ تو اس شعبے سے وابستہ افراد خدا را ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی قدر کریں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ہماری حفاظت کا کتنا سامان کرتے ہیں۔ بلا شبہ خامیاں ہر ایک میں ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں۔ بحیثیت انسان ہمارے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ تو ان جگہوں پہ موجود افراد میں بھی ممکن ہے کوئی خامی ہو، لیکن خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی اور قدر کرنی چاہیے کہ کیسے کیسے مشکل ترین مراحل میں ہمارے لیے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ جب چھٹیوں کا ماحول ہوتا ہے، جیسے اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو ہم بڑے اطمینان سے گھروں میں رہ رہے ہیں، گھروں کے اندر بند ہیں، اور سیکورٹی کے افراد ہماری حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری آرمی اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے۔ اسی طرح اور جب چھٹیوں کا موقع ہوتا ہے تو ان مواقع پر بھی یہ لوگ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں۔ خصوصاً عید کی چھٹیاں یا اور بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم سب گھروں میں ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن یہ ان سے دور رہ کر اپنا وہ دن بھی گزارتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، خاص طور پہ خوشی کے موقع پہ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ عید کا موقع ہوتا ہے، ہم نماز عید کے لیے جاتے ہیں، سیکورٹی والے افراد اگر موجود ہیں تو ہم ان سے خوش ہو کر خندہ پیشانی سے ملیں، ان کو بھی عید کی مبارکباد پیش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کہیں سیکورٹی ہوتی ہے، اگر ہمارے لیے ممکن ہو، ہم نے گھر میں اچھا پکایا ہے تو ہم ان کو پیشکش ضرور کریں، کچھ پیک کر کے لیتے جائیں، کہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اگرچہ وہ اس کو شاید قبول نہ کریں۔
ان کے اپنے ادارے کے قواعد و ضوابط، شاید وہ ہم سے یہ ہدیہ وصول نہ کریں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی، سخت گرمی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے ٹھنڈا پانی، مشروب جب گھر سے نکل رہے ہیں ان کو بھی پیش کریں۔ تو حوصلہ افزائی کرنے سے انشاءاللہ ان کی قوت اور صلاحیت بڑھے گی۔ ہم ہر وقت خامیاں تلاش کرتے ہیں، یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ تب اصول یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی خامی نظر آتی ہے تو ہم اس خامی کو پبلک نہ کریں، عوام الناس میں اس کو شیئر نہ کریں۔ ہاں، جو متعلقہ ادارے کے ذمہ دار ہیں، یعنی جہاں سے وہ خامی دور ہو سکتی ہے، خاموشی کے ساتھ ان کو مطلع کرے۔ اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ میری خامی مجھے بتاؤ، میری غلطی مجھے بتاؤ، کسی اور کو نہ بتاؤ، کہ وہ خامی میرے اندر ہے تو مجھے دور کرنی ہے۔ اس لیے ہم ان اداروں کی دل سے قدردان رہیں، ان محافظین کی دل سے قدر کریں۔ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کی قدردانی نہیں کرتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے محسن ہیں وہ ان کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یعنی نچلی سطح سے شکر اور قدر شروع ہوگا تو ہم ان افراد کی موجودگی کو، سیکورٹی کے اداروں کے افراد، ان کی موجودگی چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو، محلے کی سطح پہ ہو، شہری سطح پہ ہو، ملکی سطح پہ ہو، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ بھی ہمارے جیسے افراد ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بھی باعث اطمینان ہوگی اور ان کے لیے بھی باعث اطمینان ہوگی۔ اب پہرا دینا مسنون عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں پہرے پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ڈیوٹیاں مقرر فرماتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو پھر آپ نے پہرا ختم فرما دیا۔ اور راتوں کو جاگنا، پہرا دینا، نسائی شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جس نے ایک دن رات اسلامی سرحد پہ پہرا دیا تو اس ایک رات کے پہرا دینے کی وجہ سے اس کو 1 مہینے کی مسلسل عبادت یعنی روزوں کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کو آئندہ وہ ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ تو رات کو پہرا دینا، رات کی ڈیوٹی کرنا کتنا مشکل ترین معاملہ ہے۔ اس لیے خدا را اپنے محافظین کی قدر کریں، ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا نہ کریں۔ اگر کوئی معاملہ ہے تو جو ان کے ذمہ دار افراد ہیں ان تک، کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے جو بڑے ہیں، جو سینئر ہیں، جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں تک اس کی اطلاع پہنچائیں۔ نچلی سطح پہ ہم ان کی بہت زیادہ قدر کریں، اپنے بچوں کے سامنے بھی خصوصاً ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، منفی کلمات نہ کہیں۔ اگر ان کے بارے میں منفی کلمات کہیں گے، یہ تو گارڈ ہے، یہ سیکورٹی کا آدمی ہے، تو بچے ابھی سے ان کے خلاف غلط جذبات لے کر بڑے ہوں گے۔ تو ان کی قدردانی، چاہے وہ محلے کا سیکورٹی والا ہے یا ہماری پولیس ہے، ہماری آرمی ہے، رینجر ہے، FC ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم خاص طور پہ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں اچھی تعلیمات وہ فراہم کریں، اچھائیاں ان کے سامنے ذکر کریں، خود بھی اچھے کلمات کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کو جو ہماری حفاظت کا فریضہ بلا تفریق سر انجام دیتے رہتے ہیں، ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اللہ ہمیں ان کے بیوی بچے، خاص طور پہ ان کے بچے اگر وہ مشکل حالات میں ہیں تو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اس کے ساتھ ایک بات ہم ضرور دیکھتے رہیں کہ ہمارے قرب و جوار میں اگر کوئی ایسا بچہ موجود ہے جس کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً وہ ہمارے سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھتے تھے یا عموماً کوئی بھی ہوں، تو ہم
ان کی تعلیم کے اخراجات کا ضرور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ یتیم کا خیال رکھنا ہمیں بہت آگے لے جانے والا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھ کر ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔